اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ پر، ہم سب پر، جہاں جہاں کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یقیناً وہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے کہ وہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دیں، کیونکہ قرآن کریم وہ زندگی کا محور ہے کہ جب یہ شامل ہو جائے تو ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن روزے اور قرآن، یہ دو نورانی برکتیں فرد کی شفاعت کریں گے، فرد کے لیے رب سے باقاعدہ التجا کریں گے کہ ان پر کرم فرما اور انہیں معاف فرما دے۔ آج 8واں پارہ جو عام طور پر قرآن کریم میں لکھا ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم، جب لو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس میں کیفیت شرط کسی ہوتی ہے، سچویشن کی ہوتی ہے، انوائرمنٹ کی ہوتی ہے، کنڈیشن کی ہوتی ہے، تو اس میں استعمال کرتے ہیں لو کو۔ ترجمہ پہلے ہم اس کا سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور دنیا بھر کی چیزیں ان کے سامنے لا جمع کرتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ اور اس کے بعد آئیے اب ذرا سا کچھ بنیادی باتوں کی طرف چلیں کہ یہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، رب کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کے مقابلے میں اپنے نظام کو برتری دیتے ہیں اور ہم اس نظام کو لے کر چلنے والے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ لوگ جو آج کے زمانے میں ہیں، بہت سارے وہ عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں۔ پہلی بات کریں گے کہ رب کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر ہم رب کو کیسے مانیں؟ دوسرا سوال کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیسے فرشتے اترتے ہیں، وہ مٹی کیسے ہٹ جاتی ہے، اندر کیسے بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مردہ کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا، تو جو اللہ آج نظر نہیں آیا وہ وہاں کیسے نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، تو اس پر عقل کو لڑاتے ہوئے کہتے ہیں بھائی جو نیکیاں اچھا کام کر لو، جو عیش کی زندگی یہاں گزار لو، یہی جنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، پاورٹی کے ساتھ ہیں، الٹریسی کے ساتھ ہیں، لیبر لائف گزار رہے ہیں، اور ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا معاشرے کے اندر، وہ کمزور طبقہ ہے، بقول افلاطون کے کہ سلیوری کلاس یا پروڈکشن کلاس، تو اس کلاس کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، یا وہ محنت نہیں کرتے، کام چور ہیں، یہ ہیں وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، یہ اپنی عقل کی بنیاد پر تعویلات ڈھونڈتے ہیں، اور ایسی عقل کی بنیاد پر چلنے والے گمراہ، جس کو قرآن کریم نے اسی میں کہا ہے نا کہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں جہالت کی باتیں۔ جہالت کہتے کس کو ہے اور علمیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کے متعلق جاننا اور پھر اس شے کے بہتر جو پہلو جو جان رہے ہیں ہم اس پر عمل کرنا، اس کو جاننا، اور علم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ علم معروف بھی ہوتا ہے، علم مجہول بھی ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس میں جاؤں تو بڑی طویل بحث ہوگی، صرف اتنی سی بات یاد رکھیے کہ کسی شے کا جاننا اور اس کے پازیٹیو، تو ہم اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا،
میرے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ہمیں زندگی سکھلائی کہ زندگی ہوتی کیا ہے. میرے وہ رول ماڈلز ہیں جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، عام معاشرے کے اندر اچھے لوگ ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اچھی طرح چلتے ہیں اور دل سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ زندگی کیسے برتی جاتی ہے اور کیسے زندگی میں جہالت کو دور کیا جاتا ہے. تو جہل اصل میں فراست، یقین، ایمان بالغیب اور بغیر کسی سوال کے آگے چل کر رب کی اطاعت کا نام ہے علم. اور اگر اس کے بیچ میں آپ کے اپنی عقلی تعویلات شروع ہو جائیں، کوئی ہربرٹ اسپنسر بن جائے، کوئی تھامس ہاؤس بن جائے، کوئی جان لاک بن جائے، کوئی روسو بن جائے، کوئی ٹی ایچ گرین بن جائے، یا عصر حاضر میں جو ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے اب انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا، تو میں ان کو ظلماء کہتا ہوں. لفظ علماء استعمال نہیں کرتا، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے بھی آتے ہیں اس میں، قابل احترام ذی علم حضرات، ان کو دل سے میں پیار کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. لیکن وہ لوگ کہ جن کا کام یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے بیچ میں سے سوالات نکالنا، باتیں کرنا، اپنی مرضی کے مطابق عقل کو استعمال کر کے اور شیطان سے رہنمائی لے کر ایسی باتیں کرنا کہ الامان الحفیظ، اللہ محفوظ رکھے. نہ زبان کے اندر کوئی ادب ہے، نہ گفتگو میں شائستگی ہے، نہ رویے کے اندر کوئی لچک ہے، نہ باڈی لینگویج وہ ہے کہ جو پڑھے لکھے یا ذی علم، چلو کچھ بھی نہ صحیح، کہ جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ چلو جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. بس لگتا ہے کہ تو پیدا ہی تکلیف دینے کے لیے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی کی اقوام میں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فلاں، قوم فلاں، قوم فلاں، ساری اقوام کا نام لے لیں جن پر عذاب آئے، ان کے علماء بھی بکے، ان کے خطبہ بھی بکے، ان کے شیوخ بھی بکے، لیکن سارے علماء نہیں، ان میں اچھے بھی تھے. تو وہ انبیاء کے ساتھ رہے. تو جو کتاب و سنت کے ساتھ رہتا ہے وہ علماء میں ہے، اور جو اپنی خواہشوں کے ساتھ چلتا ہے چاہے وہ کتنا ہی اپنا حلیہ بدل کر آئے، وہ ظلماء میں ہے. ظلماء علماء کے مقابلے میں وہ ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی، معاشرے پر بھی، نوجوان بچوں کے ذہنوں کو بھی خراب کرنا. اور وہ جو خیالات ابھرتے ہیں ذہن کے اندر، جس کو ذہنی بیماری کہتے ہیں، وہ افکار بنا کر پیش کرتے ہیں. فکر کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک سوشل سائنسز کا طالب علم ہوں، پولیٹیکل سائنس اور دیگر جو سماجی علوم کے سبجیکٹس ہیں، ان کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ جب بہت چیز رنگ مل جاتے ہیں، چیزیں مل جاتی ہیں، تو ایک ذہنی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بیماری ہوتی ہے سپریورٹی کمپلیکس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. فرعون میں پیدا ہوئی تھی تو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیا تھا، اور آج پیدا ہوئی ہے سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کے ذہنی خلل کی وجہ سے. تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو، جن کی علمی شخصیات، ان کے علمی مرتبہ، ان کا علمی محور اور ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ، آج وہ گو کہ اپنے قبور کے اندر ہیں، بڑے بڑے مفکرین، آج بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس بارے کے شروع میں ہی قوم شعیب کے جو سرکش سردار ہیں اور اس کے جو لوگ ہیں، وہ ان کا بیان کیا جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے اے شعیب، ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ سردار ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. ان کو ایک دھمکی دے رہے ہیں جس کو تھریٹ کہتے ہیں، سوشل تھریٹ، پریشر. اور یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت وقت کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت کے نشے میں اس درجہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ اسے کسی کا احترام، کسی کا خیال، سوشل نارمز، قانون، میونسپل لا، انٹرنیشنل لا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا. بس اپنے طاقت کے نشے میں جھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب برباد ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں گئے.
تاریخ نے ہمیشہ یہی دکھلایا. عہد روما کے لوگ ہوں، یونانی زمانے کے بڑے بڑے لوگ، وہ سقراط کو زہر تو پلا دیتے ہیں لیکن سچ کو نہیں مار سکتے، کیونکہ سوکریٹس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، کریٹوفائڈ اپالوجی، اس اسکول آف تھاٹ کے اندر جا کر دیکھیے تو صحیح کیا نظر آتا ہے. تو جو سچ کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں وہ بغیر کسی خوف کے رب کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہیں رکتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید بہن بھائیوں. بات سرکشی کی ہو رہی ہے، بات مزاجوں کی ہو رہی ہے، بات نہ ماننے کی ہو رہی ہے، بات جہالت کی ہو رہی ہے، اور قرآن نے یہ سارے نفسیاتی پہلو انسان کے بیان کیے. ظلوماً جہولا کہہ کر تو سارے معاملہ ہی واضح کر دیا کہ انسان میں کتنا جہل ہے. تو اس جہل کو نبوت کی روشنی سے بدل کر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان چمکنے لگے. لیکن انسان نے تو کیا کیا؟ آسمان سے اتر رہا ہے تو اسے رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، مجھے زمین کی جو چیزیں ہیں وہ دے دے. تو یہ بھی اصل میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ کس کس طرح سے انسان کو سکھلاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے. کہیں کوے کے ذریعے بتلا رہا ہے کہ قبر کیسے کھودی جا رہی ہے، اور کہیں نشانیاں رب آسمان اور زمین کو بنا کر، بارشوں کو برسا کر، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر کے بتلا رہا ہے کہ میں ہوں، اصل طاقت تم نہیں ہو. تم اگر سمجھتی ہو کہ تم طاقت ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ کہ حضور بہت پیار کیا کرتے تھے امت سے، لوگوں سے، اور اکثر و بیشتر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، تکلیف سے گزرتے تھے کہ الہ العالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ ظلم کر رہی ہے اپنے ساتھ. تو جواب آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ سرکشی پر ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیے. کیا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا. اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ رب تعالیٰ نے شیطان انسانوں کو اور جنوں کو نبی کا دشمن بنا دیا. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. شر پیدا ہوگا تو خیر آئے گا نا. اب خیر ہی خیر ہو تو پھر شر کا کیا پتہ؟ جیسے اب بنی اسرائیل کو صرف من و سلوہ مل رہا تھا تو انہیں کیا پتہ، لیکن پھر انہوں نے جب دوسری طرف کا راستہ اختیار کیا تو پتہ چل گیا کہ ان سے کیا چھینا ہے. تو اس بات کو تو جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے یا شرارت کے ذریعے اس پیغام کو روک دیں گے، اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں گے، وہ غلط فہمی میں ہے. اسی لیے مزید فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنے طرف مائل کریں. اب ان کا جو انداز ہے شرارتی لوگوں کا، اس کا سمجھ لیجئے. وہ ظاہر کے اوپر بات کرتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں. تو یہ جو ظاہر کے اوپر، اور آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہمدردی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے ساتھ بھی اور جس کو وہ مشورہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے یا پوچھتا ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگ مشورہ لیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ان کو کس طریقے سے وہ کیا کریں. تو جو دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. تو بس یہیں سے معاملات خراب ہوتے تھے. تو ان سے مخاطبت ہے قرآن کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اس آیت میں کہ آپ حوصلہ رکھیے، رب آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے احساسات کو رب سمجھتا ہے. لیکن اس طرح کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں. اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ جناب
گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر ہو، کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں چھپا کر لوں گا یا کھل کے کر لوں گا تو رب کو پتہ نہیں چلے گا۔ رب کو سب پتہ ہے، اس کی سزا ملے گی۔ قرآن نے یہی فرمایا ہے، کیونکہ سزا ہر گناہ کے لیے ہے، ہر اس برے عمل کے لیے ہے، اور جزا ہر خیر کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور تو وہ جو ہدایت کے ذریعے اللہ کی راہ پر چلا گیا، تو جو گمراہ ہے، جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ تو خیر اور شر کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک پیرالل ایک موازنہ چل رہا ہے، اور اس موازنے کے اندر انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے اس سے نجات حاصل کرے۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے، یعنی اس کی طرح دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کے تقاضے کس کو جانتا ہے، یعنی رب تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ منصب رسالت کے تقاضے کیا ہے اور کس کو رسالت دی جا سکتی ہے۔ اب ان جہلاء کی خواہش پر ان کو رسالت ملے گی؟ ان کی خواہش پر تو نہیں ملے گی، رب جس کو منتخب کرتا ہے اسے رسالت ملتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ آیات قرآنی کے حوالے سے ہم حالات زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرما دے تو اس کے سینے کو قبول حق کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا یہاں تک رک کر ہم سمجھیں کہ کیا ہدایت اور گمراہی، اب ان دونوں کا موازنہ ہے۔ ہدایت رب کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، دین اسلام پر چلنے کا نام ہے، انسانیت سے محبت کا نام ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جن کو ہدایت مل جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے پل کا کام کرتے ہیں۔ اس طرف آگ ہے اور اس طرف آسانی ہے، اس آگ سے نکال کر، اس پل سے نکال کر اپنے اوپر لے کر وہ اس سکون کی طرف، آسانی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بھی ملتا ہے، آسان زندگی بھی ملتی ہے، اور سکون کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور رب سے بھی رجوع کرتے ہیں اور معاشرے کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جن کو ہدایت نہیں ملتی یا جو لوگ چھوٹے ذہن کے ہیں، ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص ایسا تھا ہمارے اسی پاکستان میں کہ اللہ نے اسے بہت نوازا، بہت پیسہ اس شخص کے پاس، اور پھر ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور جو 5 بیٹے تھے وہ 5 آپس میں لڑ پڑے۔ اور لڑنے کا مقصد کیا تھا؟ لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیسہ میرا حق بنتا ہے، میں نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے میرا، بالا کوٹ کچہریاں ہوئیں، اور جو ہونا تھا وہ یہ ہوا کہ کچھ ملا، کچھ جو لاوارث کھاتے میں جانا تھا وہ پیسہ کچھ وہاں چلا گیا، کیونکہ ان آئیڈینٹیفائڈ اکاؤنٹس پہ تھے ان کے۔ انہوں نے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، خیر کے لیے اس پیسے کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ سینہ ان کا تنگ تھا، کھلا ہوا نہیں تھا۔ جن کے سینے کھل جاتے ہیں، سینہ کھلنے سے مراد ایک مثال ہے، جن کے سینے سے کھلنے سے مراد ہے کہ جن کے ذہن کھل جاتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر انسانی ہمدردی اور محبت ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیے پھر وہ راتوں کو بھی جاگ کر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی تو اللہ کے نبی نے اپنی سیرت میں اور سنت میں بتلایا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے، ان کے بیٹے قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ تماشا دیکھا۔ اور ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں، جن کے سینے کھلے ہوتے ہیں ان کو رب کیسے نوازتا ہے کہ غربت سے ایک شخص آگے بڑھا
اور بڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اسی پاکستان میں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ پاکستان کا جو ٹیکس پیئر طبقہ ہے اس میں بزنس کلاس کے اندر وہ نمایاں لوگوں میں، لیکن اس شخص کا یہ عالم ہے کہ آپ یقین جانیے کہ قمیص کے اندر جو بنیان اس شخص نے پہنی اس میں چھید کیے ہوئے ہیں، اور چھید کرنے کے بعد رات کو وہ اپنی بنیان کو دیکھیں تو بیوی کہے کہ یہ کیوں آپ پہنتے ہیں اس طرح، تو کہتے ہیں میں اس لیے پہنتا ہوں کہ مجھ میں تکبر نہ آئے، مجھ میں بغاوت نہ آئے رب سے، مجھ میں انسان جو غریب ہے ان سے غربت سے اور غریب سے منہ پھیرنے کی کبھی ہمت نہ ہو۔ میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ میں نے گولیاں بھی بیچی ہیں، میں نے چھوٹے کام بھی کیے، غربت سے آیا ہوں، آج رب نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میرے بڑے بڑے بزنس سینٹرز ہیں، بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں، اور اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں پاکستان کے ان لوگوں میں ہوں کہ جو ٹیکس بڑے پیمانے پر دیتا ہے، لیکن میں نے اپنے غربت کے دنوں کو نہیں بھلایا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ کھول دیتا ہے۔ ہر مقام پر جہاں بھی ضرورت ہو، یہ صاحب زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی پاکستان پر قدرتی آفت ہو، خدا نخواستہ پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے، لیکن یہ شخص ہر اول دستے کی طرح آگے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ رسول کا سپاہی ہے، یہ قرآن کا سپاہی ہے، یہ رب کا سپاہی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ مر گئے اور بربادی کے سامان اپنے ساتھ کر گئے۔ تو سمجھنا کس بات کو ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو دولت، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ عزت، یہ ناموری، یہ امانتیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے استعمال کرو، صرف اولاد کا حق ہے، اپنے لیے بھی ہے، سب کا ہے، لیکن الخلق و عیال اللہ، اللہ کے عیال ہے خلق، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 136 نمبر کی جو آیت ہے اس میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو فصل اللہ اگاتا ہے، مویشی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو وہ شریک کرتے تھے، بلکہ وہ بتوں کے حصے بھی بناتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کے حصے بنانا ایک مقدس کام ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو بھی جہالت کی بنیاد پر وہ قتل کرتے تھے۔ اللہ نے اس نظام زندگی کو اور اس نظم مملکت کو بدل دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور یہ بتلا دیا کہ تم جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو بھوک اور افلاس کے خوف سے، یا بچیوں کو دفن کرتے ہو اس خوف سے کہ اس سے تمہارے عزت میں کمی آئے گی، یا تم یہ جو بتوں کے ساتھ اپنی وابستگی، تو یہ تو بت تو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ کیا فائدہ پہنچائیں گے کسی کو؟ تو جو ایسی طاقتیں جو تمہاری اپنی تراشیدہ ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں، اور تم یہ سوچو کہ ان کے ذریعے تمہیں کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملنا، رب دینے والا ہے، اسی کی عطا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ رحمتیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو اللہ کا قلم دان اور اللہ کی نعمتیں اس کے پاس آتی ہیں جو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو دین اسلام کو سمجھتا ہے، تو وہ انسان کو بھی سمجھتا ہے، انسان سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام محبت کا دین ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 148 میں۔ ان کے نفسیاتی حربے بس اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے کہ بس یہ ایسا کیوں ویسا کیوں، ہر بات میں یہ کیوں اور چوں اور چاں، یہ ان کا زندگی کا وتیرہ ہے۔ اور پھر الزام دینا
سارے گناہ خود کیے، برائی خود کی، سب کچھ کیا، اور کہا نعوذ باللہ من ذالک، جو اللہ چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا تھا تم شراب پیو، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم گناہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء کیوں بھیجے 1,24,000؟ قتل ہو گیا، بس جی غصہ آ گیا، قتل ہو گیا، بس اب کیا میں کہہ سکتا ہوں، اللہ کی مرضی. بھائی اللہ کی کیا مرضی؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تمہارا شیطانی عمل ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، جو لوگ اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. تم نے تو اللہ کے محبوب بننے کا راستہ ہی چھوڑ دیا، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اچھے کام کر رہے ہو. کوئی اچھے کام نہیں کر رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہو. تو یہ جو حقیقت میں اللہ کی مشیت کے لفظ کو مس یوز کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں کہ if we properly utilize our moments of life for the sake of Allah's message in the world, to promote, to serve humanity, and to promote the message of Allah subhanahu wa ta'ala throughout the world with proper manner and character building, then it's okay, it makes sense that you are a person who got success. اور اگر نہیں کرتے، سارے گناہ کر لیے، وہ کہتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، میں تو خیر اس کو نہیں پڑھتا، کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پہ. کیوں بھائی؟ رحمت کے زور پہ گناہ کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا تھا کہ جاؤ کہ ان کو پیغام دے دو کہ یہ کریں. نہیں، نبی نے تو نعوذ باللہ من ذالک، نبی نے ایسا کام نہیں کیا. نبی نے تو بتلا دیا کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تم پر ہے. اب تو یہ کہنا کہ اللہ کی مشیت ایسے نہیں ہوتی. اللہ کی مشیت خیر کے لیے ہوتی ہے، تمہیں بچانے کے لیے ہوتی ہے. ممکن ہے کہ کوئی بات ایسی جو تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، قرآن کے آیات بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بچاتا ہے. تم دعائیں کر رہے ہوتے ہو، یا اللہ یہ ایسا ہو جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے. ہے ایک صاحب بڑی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری فلاں صاحبہ سے شادی ہو جائے. ہو گئی شادی، اور اس کے بعد پھر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ مجھے نجات مل جائے. یہ ہے زندگی؟ اللہ پہ چھوڑ دو، کہو رب تو جو بہتر کرتا ہے وہ میرے لیے کر دے، تو زندگی بنتی ہے، بہتر ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ایک بار پھر ملاقات ہوگی. میرے بہن بھائیوں، خوش آمدید. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 151 سے 160 کی جو آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچے رہو. دوسری بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. کوئی اونچی آواز نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی دل آزاری نہیں، ان کی دعائیں لو. تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. اگر تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، ہے نا. آپ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آج باپ نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، آج ماں نے فلاں جگہ جا کر بچوں کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگا لی اور خودکشی کر لی، گولی مار کے خودکشی کر لی، بے روزگار تھا خودکشی کر لی. ایسے لوگوں کے ساتھ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ جب بائی پولر ڈس آرڈر کے شکار ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائیں اور خاندان کے لوگ توجہ دیں. ایسے لوگ جب پریشان ہوں تو یہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور دیکھیں کہ ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں غریب خاندان بھی اگر ہے تو اگر 15-20 اگر خاندان کے لوگ ہیں، اگر کچھ تھوڑا بھی کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. کم از کم وہ شخص موت کے منہ میں تو نہیں جائے گا. ایسے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. اس کے بعد جو پوشیدہ ہے اور ظاہر ہے اس کی فحاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب آج کل سوشل میڈیا پر
جو دور ہے، سب کو پتہ ہے، بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ماں باپ سے چھپ چھپ کر بچے سگریٹیں بھی پی رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے۔ میں حیران تھا، ایک جگہ کسی محفل میں گیا، اذان ہو گئی نماز کے لیے، لوگ گئے اور وہ بچے بھی کھڑے ہوئے تھے، ٹوپیاں سب نے پہنی ہوئی تھی، شلوار کرتے پہنے ہوئے تھے۔ آپ یقین جانیے سگریٹیں پی رہے ہیں، نماز ہو گئی وہ وہیں کھڑے رہے۔ جب میں واپس آیا، نماز کے لیے نہیں گئے، یہ چھپ کے کر رہے ہیں، ماں باپ سے چھپ کر رہے ہیں، بڑوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نشہ کر رہے ہیں، پورا مکمل نشہ۔ ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، چھوڑ دیا، آوارگیاں کر رہے ہیں۔ ماں باپ یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، وہاں پر فیل ہو رہے ہیں مسلسل، اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پاس ہوں گے، آگے بڑھیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد وہ نشے کے معاملے میں اتنا الجھ گئے کہ خود ذہنی بیمار بن گئے، اور پھر پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے سبھی ہوتا ہے۔ تو جو ہم چھپ کے کرتے ہیں یا علانیہ کرتے ہیں، رب سب جانتا ہے، رب سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ ہم چھپ جائیں گے، ہم یہاں ان سے آپ سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ قتل لاحق نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو۔ ناحق کا مطلب یہ ہوا کہ قصاص وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ بالکل ایک قانون اسلامی ہے، حدود ہے وہاں پر۔ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم کا کوئی بزنس ہے، کچھ ہے، اس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے، یا چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پیسے کو امانت سمجھ کے رکھو، کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لین دین میں صحیح رہیں، آپ تول پورا کریں۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں ہے، سبزی لینے جاؤ، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا اور لوگوں نے بتایا بھی کہ جو سبزی والے حضرات ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن ہوتے ہیں ایسے، کہ انہوں نے اپنی ترازو کے اندر بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ ایسے ہی سنارے بھی ہیں، کچھ کم کرتے چلے جاتے ہیں، سونے کے پیسوں میں کیا کمی کریں گے، لوگ لٹ جاتے ہیں بیچارے، بعض اوقات برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں، ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ تو ایسی قوم برباد کی گئی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرو، اسے پورا کرو۔ تو یہ جو 9 احکام الہیہ ہیں اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے، یہ اصل میں پورے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اس کو بھی اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو تقویٰ کی منازل کی طرف نکل کر منزلیں طے کرتے ہیں۔ اور تقویٰ ہے کیا؟ اصل میں تقویٰ احساس کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیات آتی ہیں وہ حقیقت ایمان، روح ایمان کی آتی ہے کہ حقیقت ایمان اور روح ایمان ہے کیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عقیدہ توحید بھی ہے اور ایمان کے تقاضے بھی ہیں، اور ایمان کو اسی طریقے سے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو آیات ہے، یہ جو آیت ہے تو یہ اس لیے نازل ہوئی کہ کفار اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ ہمارا دین قبول کر لیجئے، ہمارے دین پہ چلیے، ہمارے راستے پہ چلیے، ہمارے آبا و اجداد بہت نیک تھے، پارسا تھے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کو آخرت میں بہت فلاح ملے گی۔ اب یہ بتائیے کفار یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا، کہا کہ اے محبوب بتلا دیجئے ان کو کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور جب اس عقیدے پہ کوئی چلا جائے تو پھر رب ہر عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس متقی کی، اس صالح کی، اس ولی اللہ کی اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 7ویں، جبکہ نزول کے اعتبار سے 39ویں صورت ہے۔ اور اس صورت میں سورہ انعام کے بعض مسائل
کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی نظر آتی ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات ہیں کہ جن کو یقیناً جاننا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور وہ آیات اور وہ چیزیں جو اس صورت میں بیان کی گئی اس میں انبیاء کرام کی دعوت کے طریقے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ان کو تکلیفیں پہنچی ان کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش اور جنت سے جو ہجرت کر کے زمین پر آئے وہ سب کچھ موجود ہے، اور پھر زمین پر ان کی توبہ، زمین پر آنے کے بعد ان کی زندگی کے کیا طریقے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور موسیٰ و فرعون کے تعلقات، بنی اسرائیل کرتے کیا تھے اور کس کس طریقے سے بنی اسرائیل نے تکلیفیں پہنچائیں، کیا کیا کیا، مشرکین اور جو مکذبین تھے یعنی جھٹلانے والے تھے انہوں نے کیا کیا، ان سب باتوں کا مجموعہ میں نے مجموعی طور پہ یہ بات کی سورہ اعراف کی۔ ہمیں انشاءاللہ گفتگو کے اگلے حصے میں نظر آئے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کہیں گے بار بار کیوں خوش آمدید؟ اس لیے خوش آمدید کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس قرآن کی محفل میں ہم ہیں، اور آپ قرآن کے بھی مہمان ہیں، رحمان کے بھی مہمان ہیں، تو آپ کو خوش آمدید نہ کہا جائے تو پھر کس کو کہا جائے؟ اس کو کہ جو اپنے لمحات کسی اور عمل کا حصہ بنا رہا ہے؟ نہیں، آپ مستحق ہیں۔ اور وہ سارے بہن بھائی جو کہیں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو سن رہے ہیں، دین کے لیے، وہ خوش آمدید ہیں۔ بقیہ کو اللہ ہدایت دے اور اس طرف آئیں، پھر وہ بھی خوش آمدید۔ اعراف کے معنی ہیں بلندی کے، اور اس کے معنی جان پہچان کے، جاننا پہچاننا بھی ہے کسی شے کو، تعارف اسی سے آتا ہے۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہ اور ثواب دونوں میں برابر ہوں گے۔ ان کو جس مقام پر رکھا جائے گا تو وہ نیکیاں اور گناہ کے برابری کی وجہ سے تو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں گے، اسی لیے اعراف کہا گیا۔ اور یہ جنت اور دوزخ دونوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نگاہ اس طرح ہوگی کہ وہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان کا تعارف چونکہ ان دونوں یعنی جنت اور جہنم سے ہے تو اس لیے ان کو اعرافی لوگ یا اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ آیات میں کیا بتلایا گیا کہ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے رویوں سے آپ بالکل متاثر نہ ہوں، نہ پریشان ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں، اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ ایک مبلغ کے لیے آج بھی ہے یہ جو سنت مصطفیٰ اور حکم خداوندی سے ملتا ہے، فرض ادا کرتے رہیے۔ لوگ کچھ بھی کہیں آپ پر، طائف میں سختی کریں، شدت کریں، مکے میں آپ پر شدت کریں، آپ ہجرت کر جائیں، جنگوں میں شدت ہو، اسی لیے زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جن کا ایمان مضبوط ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو بستیوں کے رہنے والوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے ظلم کیا تھا، ہم نے برائیاں کی تھیں، ہم نے خرابیاں کی تھیں، اور ہم واقعی اس طرح کے لوگ ہیں، ہم نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے جو دن جو ہمارے اعمال ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا اور ان اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں اور رائٹ ہینڈ میں جو ہمارے پاس ہمارے اعمال نامے ہوں گے اس پر بات ہوگی۔ اور نیکیوں کا جب پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا
تو پھر سمجھ لیں کہ آزمائش، عذاب و تکلیف اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 10 میں یہ بتلایا گیا کہ زمین میں انسانوں کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کیا، اس میں سے رزق پیدا کیا، اور کیسے پھر ہماری جو اکانومی ہے اس میں ترقی ہوئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک لڑکا تھا، وہ گریجویشن کیا اس نے ایگریکلچر میں، بہت غربت کے دن تھے، اور اس بچے نے ایک نواحی علاقے میں، چونکہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو بہت ساری چیزیں میرے علم میں آتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں تو وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ کاؤنسلنگ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں وہاں، تو وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو میں اپنے بہن بھائیوں سے اس تفسیر قرآن میں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم زندہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ماضی کے اندر جو لوگ تھے وہ تو ہیں، لیکن آج بھی ایسے ہیں۔ تو وہ بچہ جو ایگریکلچر کا تھا، اس نے چھوٹی سی زمین لی اور اس میں اپنا کاروبار شروع کیا، اور مچھلی کا جو کاروبار تھا اس سے اس نے کیا، اور پھر زمین کی تھوڑی سی جگہ پر کچھ کاشت کی اور محنت کی اس نے، اور انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی پیسے دیتا رہا، اور جن کا حق بنتا تھا ماں باپ کا، خاندان کا، ان کو بھی دیتا رہا تھا، زکوٰۃ بھی نکالتا رہا۔ آپ یقین جانیے آج الحمدللہ وہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی کے اندر نوازا ہے کہ وہ کبھی کہیں کسی غریب کو دیکھتا ہے تو وہ بڑھ کر لپک کر یہ کہتا ہے کہ میں کیا خدمت کروں، اتنا اللہ نے نوازا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ ہمت نہیں ہارتے اور ایمانداری سے کام کرتے تو زمین سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق فراہم کرتا ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں جو ذمہ داری کرتے ہیں، زرعی کام کرتے ہیں، اور زمین سے ہی اور پانی سے سب کچھ ہے، یہ سب کے علم میں ہے یہ بات۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کا واقعہ بیان ہوتا ہے آیات 11 سے لے کر 27 تک، تفصیلی واقعہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا کہ ابلیس سے کہ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اس نے انکار کیا، فابا واستکبر، تکبر آیا اس کے اندر، میں اسے سجدہ کروں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا، آگ ایک لطیف شے ہے تو میں نہیں کر سکتا سجدہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا ہوا، اپنی عقل کو استعمال کیا نا، اس نے نکال دیا گیا، تو نکلتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بس میں بھٹکاتا رہوں گا تیرے ماننے والوں کو۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتماد ہے مومنین پر، کہا جا تو یہ بھی کر لے۔ زمین پر آ گیا آدم علیہ السلام، اور وہاں پر بھی توبہ کی، اور کس طریقے سے آدم علیہ السلام کا معاملہ ہوا، آپ آئیے ذرا سا اس کو بھی دیکھیں کہ پیدائش کے بعد کیا ہوا، جنت کے اندر کیا واقعہ ہوا، کس طریقے سے اس شیطان نے اپنے دشمنی کو رواج دیا، اور جا کر کسی طرح بہلا پھسلا کے کہا کہ یہ جو درخت ہے، یہ جو تو اس کے قریب اس لیے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو نہیں جانے دیا جا رہا، اس سے کھانے نہیں دیا جا رہا کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں اور دائمی زندگی نہ مل جائے، تو نہیں، آپ کھا کے دیکھیں ذرا، اس کے اندر یہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی گفتگو، نقل کفر، کفر نباشت۔ تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کھایا ویسے ہی جو مرد اور عورت کے جو کیفیات ہیں جسم کے اوپر، وہ اعضاء ظاہر ہونے لگے۔ تو جو درخت کے پتے تھے اس سے جسم کو چھپایا، تو شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ سطر کو، یعنی اس پوشیدہ جگہ کو بھی دیکھے، اور شیطان نے کہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد کیا تھا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کو برہنہ دیکھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کس طرف قرآن میں اشارہ ہے کہ شیطان نے اپنی دشمنی کو کیسے نکالا۔ یہ جو نیم برہنہ ہوتے ہیں نا، اور کپڑے ایسے پہن لیے کہ جس سے جسم نمایاں ہو رہا ہے،
وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے فطرت کے مطابق اپنے آپ کو چھپایا، پھر بھی پتوں کے ذریعے سب کچھ، اور شیطان خوش ہو رہا تھا کہ یہ برہنہ ہو گئے، نیکڈ ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ستر عورت یعنی جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ آج تو ہم فیشن سمجھتے ہیں، لیکن فیشن میں یہ نہیں معلوم کہ جتنے کپڑے تنگ ہوتے جائیں گے اتنے اعمال بھی تنگ ہوں گے، اور جتنے آپ برہنہ ہوں گے اتنا ہی شیطان کے قریب جائیں گے، شیطان کے دوست بنیں گے۔ جتنا ننگ پن کریں گے آپ میں سے غیرت، حمیت اور شرم ختم ہوتی جائے گی، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ تو مسلمان کا نام لگا ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کبھی، لیکن آپ دیکھیے اپنے ارد گرد جب ہم جاتے ہیں باہر، اور جتنے بہت سارے نئے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ ایسے راستے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کپڑا، انداز، رویہ، سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ بس کیا کہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ بہرحال قرآن کریم نے یہ بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کو بے حجاب کرنا تھا، تو بے حجابی کرنا، بے حجابی شیطان کا کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، توبہ قبول بھی ہوئی، اور توبہ قبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم مبارک کی برکت سے ہوئی۔ مواہب لدنیہ میں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفصیلی طور پہ یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کیسے اس توبہ کا ذریعہ بنا، وسیلہ بنا۔ پھر اس کے بعد کہ انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور پھر کس طریقے سے وہ زمین پر آئے، وہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایک زندگی گزار کے چلا جائے، بلکہ ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہم اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی میرے بہن بھائیوں، بہت بہت خوشی کے ساتھ خوش آمدید، اور دل چاہتا ہے کہ بار بار کہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو رب نے منتخب کیا اس قرآن کی محفل میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عقائد باطلہ جو کفار کے تھے ان کو رد کیا گیا ہے آیت نمبر 28 میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھا کر یہ کہا گیا ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ لباس زینت کا مطلب یہ کہ ایسا لباس کہ لباس بھی ہو، زینت بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن تمہاری بے شرمی، بے حیائی اس کے اندر نہ ہو۔ اسراف سے بچتے رہو، یعنی فضول خرچی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو 2000 میں کام ہو سکتا ہے، 4000 میں، 5000 میں کام ہو سکتا ہے ڈریس کا، تو ٹیلی ویژن پہ میں ابھی وہ اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، جناب ایک خاتون اپنی شادی کا تذکرہ کر رہی ہے، میں نے تو 1.5 کروڑ روپے کا یا 2 کروڑ روپے کا یا 50 لاکھ روپے کا یا 30 لاکھ روپے کا کرتا بنوایا ہے اور شلوار بنوائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ پیسہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ پیسہ خدا کے واسطے 1.5 کروڑ میں مسجد بنوا دو، اپنا آخرت کا گھر تعمیر کر لو۔ میں یہ نہیں کہتا، یا کوئی اور یہ نہیں کہتا کہ آپ شادی پر خوشی نہ منائیں، خوشی ضرور منائیے، لیکن خوشی میں اسراف نہ کیجیے۔ یہ جو اسراف کرنے والے، اسراف کہتے ہیں کہ فضول خرچی، یہ جو آپ کرتے ہیں نا، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ وہ یہ تو چاہتا ہے کہ وہ پیسہ جو تمہارا اللہ کی راہ میں لگنا ہے، غریبوں کی مدد میں لگنا ہے، دین پر چلنا ہے، غریب کے لوگوں کی مدد کرنا ہے، معاشرہ سازی کرنی ہے، کمیونٹی بلڈنگ کرنی ہے، اس میں نہ لگے، فضول خرچی میں لگ جائے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا جو عقل مند ہیں وہ پیسہ بیوقوفی سے کما رہے ہیں، تو آپ بیوقوفوں میں نہ جائیں،
آپ عقل مند بنیں، وہ پیسہ آخرت کی کمائی کے لیے رکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتی ہے بات کہ آیت نمبر 35 میں رسولوں کی اطاعت اور عمل صالح، یہ اصل میں جنت کی بشارت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسے نوازتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جنہوں نے بربادی کے سامان کر لیے تو وہ حضرت نوح کی قوم ہو یا حضرت ہود کی قوم ہو یا حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت لوط کی قوم ہو یا حضرت شعیب کی قوم ہو، پھر یہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، تاریخ میں ان کے نام صرف عبرت کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ان قوموں کی وہ حرکات و سکنات ہیں کہ اگر اس پر ہم بات کریں تو حیران رہ جائیں گے ہمارے بہن بھائی۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمیں بھی وہی برائیاں آ رہی ہیں۔ یہ تو میرے نبی کی رحمت ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ ہم برباد نہیں ہو رہے اس طرح سے، بہت بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں۔ جسٹ یو لک انٹو your own, you will find out the real existing problem of the society. No one is problem of the society. You are the person who has created this hurdle against humanity and respect for all. That's why ہمیں آج اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی زندگی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات آپ سے ہوگی۔ اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں اپنے راستے پر چلنے والا بنا، اپنا محتاج بنا، اور ہمارے معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں پروردگار ان کو معاف فرما کر لوگوں کو ہدایت نصیب فرما اور دلوں کو اپنے لیے مسخر کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔